بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ جو سازش جس کا ذکر کیا جا رہا تھا، وہ جو پاکستان کے سفیر نے مراسلہ لکھا تھا واشنگٹن سے، جس میں بتایا تھا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہم ریموو کر رہے ہیں اور عدم اعتماد کو کامیاب ہونا چاہیے، اب وہ کھل کر بات امریکنز نے تسلیم کر لی ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ امریکن جو اسکالر ہیں، آج کل تھنک ٹینکس میں ہیں، فاکس نیوز پہ کنٹریبیوٹر ہیں، لیکن وہ امریکن حکومت کا حصہ رہی ہیں۔ وہ امریکن ایئر فورس کا جو چیف ہے اس کے سٹاف میں رہی ہیں، امریکن جو گراؤنڈ فورسز ہیں، آرمی جو ہے، ان کے ساتھ وہ کام کرتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر ریبیکا گرانٹ، انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ نے ہی عمران خان کو ہٹایا، اور انہوں نے وہ وجہ بھی بتا دی ہے کہ کیوں ہٹایا عمران خان کو۔ اور جس وقت وہ یہ وجہ بتا رہی تھی، فاکس نیوز پر شہباز شریف کی تصویر بھی چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی حمایت کی ہے پاکستان نے، عمران خان نے، اس لیے ان کو ہٹایا۔ اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت یوکرین کے اور روس کے معاملے پر کھل کر روس کی مخالفت کرے، یوکرین کی حمایت کرے، اور سی پیک کو، چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو وہ کم کرے، اس کو وہ ختم کرے، اور امریکہ کے خلاف جو پالیسیز ہیں اس میں اب تبدیلی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر ہٹایا گیا عمران خان کو، اور جس کی بنیاد پر یہ گورنمنٹ بنائی گئی ہے، جس میں شہباز شریف کو بنایا گیا وزیر اعظم، اور بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ ان کے بلاول بھٹو کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ انہوں نے جو امریکہ کے خلاف جو پالیسیز تھی، یا ایسی پالیسیز جو امریکہ صحیح نہیں سمجھتا تھا، وہ پالیسیز بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ختم کرنی ہے۔ یعنی شہباز شریف اور بلاول بھٹو امریکی سٹوجز کے طور پر اس وقت پاکستان کی حکومت میں ان کو شامل کیا گیا، اور یہ بات بڑی کھل کر امریکنز نے تسلیم کر لی ہے۔ یہاں پر امریکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر ویب سائٹ پر، ہر میڈیا آؤٹ لیٹ میں یہ بات کھل کر ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹایا اس لیے گیا ہے، امریکہ نے ہٹایا اس لیے ہٹایا کہ وہ امریکہ کی پالیسیز کی مخالفت کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں، جس وقت عمران خان کو ہٹایا گیا تھا تو جو رشین میڈیا ہے انہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا تھا کہ سی آئی اے کا ایک آپریشن، اس کے نتیجے میں عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، اور صدر پوٹن نے اس کو ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ عمران خان کو ریموو کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے۔ چائنا نے بھی امریکہ کو وارن کیا تھا شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد، اور یہ کہا تھا کہ آپ دوبارہ جو 80 کی دہائی میں جو کولڈ وار تھی، آپ اس طرف دنیا کو لے کے جا رہے ہیں، آپ انٹرنل جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کر رہے ہیں، ریجیم چینجز کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات پاکستان کے کنٹیکسٹ میں کہی تھی۔ چائنا نے بھی کھل کر یہ بات کہی تھی، لیکن پاکستان میں اس کو کوئی مانتا نہیں تھا۔ اب یہ بات دیکھیں، پاکستان کی اب جنرل باجوہ صاحب کو جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ بات کھل گئی ہے۔ یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے، یہ اپنے طور پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، ان کو اکٹھا کیا جنرل باجوہ نے۔ اب ایک بڑا سوال ہے ان سے کہ کیا آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ جو سازش ہے، یہ جو سارا سائفر میں جو چیز بھیجی گئی تھی، ایک دوسرا اس چیز کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ اس کو کس نے چھپایا۔ اس کو وہ 6 جگہوں پر لینڈ کیا، لیکن وہاں پر اس کو چھپا لیا گیا، اور چند دنوں کے بعد ایک آفیسر کی اطلاع پر یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ چلا، اور وزیر اعظم عمران خان کو پتہ چلا، اس وقت کے وزیر اعظم کو، کہ جناب یہ ایک ایسی دھمکی آئی ہے اور ایک ایسی سازش جو ہے اس کے متعلق ایک کیبل آئی ہے۔ تو بھائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کا جواب دے۔ یہاں پر امریکنز کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹی وی پر آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہٹایا عمران خان کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چائنا سے اس کو دور کرنا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ روس کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو پھر ایک بڑا سوال ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب، یہ جو اپنی ریٹائرڈ آفیسرز کے ساتھ جو میٹنگ میں انہوں نے بات کہی کہ میں انگلی پکڑ کر چلایا، اور عمران نے یہ نہیں کیا، عمران نے یہ نہیں کیا، عمران نے یہ نہیں کیا، ایک پوری 4 شیٹ دی انہوں نے۔ تو یہ بتائیے کہ ادھر آپ دوسری 4 شیٹ دے رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے وہ تو ہم نے ہٹایا۔ تو پھر ہر وہ شخص جس نے عمران کو ہٹانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، وہ اپنی پوزیشن واضح کرے
چیف جسٹس عمر عطا بندیال واضح کریں اس بات کو کہ رات کو 12 بجے عدالتیں پھر کیوں کھولی گئیں اور یہ کس وجہ سے جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو انڈو کیا گیا. یہ تو امریکہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے ہٹایا. اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا معاملہ اس حکومت کی فیور میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں, اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو نواز شریف کی جو سزا ہے اس کو حکومت معطل کرنے کا سوچ رہی ہے. حکومت نواز شریف کو عام معافی دینے کا سوچ رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے. تو یہ جو نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, ان کو مسلط اگر کیا گیا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عمران کو ہٹا کے ان کو مسلط کیا ہے, نہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کے خلاف پالیسیز بند ہونی چاہیے اور چائنا اور رشیا سے دوری ہونی چاہیے. سی پیک کو بند کرنا چاہیے کہ اس سازش کے کردار کون کون ہیں. عمران خان صاحب نے جو بائیڈن کو بھی یہ سوال کیا ہے, امریکن سے یہ سوال کیا ہے, اور یہاں پر انہوں نے ایک مشکل ڈال دی ہے امریکہ کے لیے بھی کہ جو بائیڈن سے پوچھا کہ آپ بتائیں کسی ملک کے معاملات میں آپ کس طرح ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے معاملے میں آپ اس طرح مداخلت کر سکتے ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان کو پھر کہا ہے کہ آپ اس بات کی تحقیقات کریں. اور اب تو پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے اور اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی کہ اوپن کورٹ, فل کورٹ اس کی ہیئرنگ کرے اور ان تمام جو چیزیں ہیں جو یہ شواہد ہیں ہیئرنگ کرے اور ان تمام جو چیزیں ہیں جو یہ شواہد ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. جب امریکنز کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہٹایا عمران خان کو اور اس لیے ہٹایا یہ ان وجوہات سے, تو اب اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہا اس میں کہ یہ سارے کے سارے, اور پھر جو سعودی عرب نے اتنا پیسہ دیا ہے, جو یو اے ای اتنا پیسہ دے رہا ہے, جو قطر کی طرف سے بات آ رہی ہے, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو امریکہ کے اشاروں پر کھڑے ہوتے ہیں, امریکہ کے اشاروں پر بیٹھتے ہیں. اب اس بات میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں رہا کہ ایک بہت بڑی امریکی سازش جس کا شکار ہوئے عمران خان, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان بنانا چاہ رہے تھے, ایسا ایک آزاد خود مختار پاکستان جس کی پالیسیز پاکستان کے لوگ طے کریں. اور دوسری بات جو بڑی اہم تھی, جو انہوں نے عمران خان نے جو بات کہی ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو ہم امریکہ کے لیے جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں کیا یہ ہماری جنگ ہے یا یہ امریکہ کی جنگ ہے. بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے عام شہری جو ہے وہ ان کی جانیں جا رہی ہیں. پاکستان کو $200 بلین کا نقصان ہوا. تو پھر جب یہ ہماری جنگ نہیں تھی تو ہمیں اس جنگ لڑنے کی کیا ضرورت تھی, کیوں ہم اس جنگ میں گئے. تحقیقات ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. دوسرا, آج اس وقت چاند رات پاکستان کے شہروں میں, گلیوں میں, سڑکوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستانی جھنڈا لے کر باہر نکل آئے ہیں. عمران خان کی جو اپیل ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس وقت ایک ایسا ماحول ہے, ایک پورا پاکستان ابل رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سے چند ماہ پہلے پاکستان میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے کہ پوری کی پوری قوم نکل آئی ہے باہر اس وقت, اور جو ایک یہ سازش ہوئی ہے اس پر احتجاج کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. عام انتخابات کرائیں اور منتخب نمائندوں کو حکومت دیں, اور عمران خان اس ساری جو یہ کیمپین ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور آج پھر ایک ریفرنڈم ہوا ہے پاکستان میں اور پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے. آج امریکہ کی طرف سے کھلی طرح یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ عمران کو ہم نے ہٹایا ہے, اب وہ جو سارے سازش کے کردار ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں. یہ بالکل سازش بھی تھی, مداخلت بھی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا نکلتا ہے, اور پاکستان کے اداروں کے اندر جو پلس ہے, پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو پلس ہے, بیوروکریسی کے اندر جو پلس ہے, عام شہری کے اندر جو پلس ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پریشر کس طرح مجبور کرتا ہے موجودہ رجیم کو, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ عام انتخابات کے لیے وہ تاریخ کا اعلان کرے.